رب العالمین والصلاة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر قریب۔ جو لوگ اللہ کو قرض حسنا دیتے ہیں اور وہ دو چند کر دیا جائے گا ان کے لیے ان کا اجر۔ آج میرا موضوع انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ انفاق کے معنی ہے کسی شے کو خرچ کرنا، کھپانا، اور جب ہم کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ تو اس سے مراد اللہ کی راہ میں کسی چیز کو خرچ کرنا، اور انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ اور مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ، لیکن جب اس کو وسیع مفہوم میں لیں گے تو انسانی اختیار میں ہر شے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مال ہو گیا، جسمانی صلاحیتیں ہو گئی، ذہنی صلاحیتیں ہو گئی، اولاد ہو گئی، وقت ہو گیا، یہ ساری چیزیں اس میں استعمال، ان سب چیز کا احاطہ ہو جاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کے اندر۔ انفاق فی سبیل اللہ کا موضوع قرآن مجید میں اور سیرت میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، جب اس درس کی میں تحقیق کر رہا تھا تو میرے عزیز دوستو، اس انفاق فی سبیل اللہ پہ اتنا زور دیا گیا ہے کہ اگر قومیں، انسانیت اگر اس انفاق فی سبیل اللہ پہ عمل کرنا شروع کر دے تو یہ جو دنیا میں ایک معاشی ناہمواری کی باتیں ہیں، اور یہ جو دنیا میں غربت کی لکیر سے نیچے کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو معاشروں کے اندر دولت کی ناجائز تقسیم ہے اور غیر منصفانہ تقسیم کا نعرہ لگایا جاتا ہے، یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس خوبصورت شریعت کے ذریعے سے انسانی زندگی کے لیے اور انسانی زندگی کی تعمیر کے لیے یہ انفاق فی سبیل اللہ ایک ایسا ٹول ہے کہ سارے آپ کی سوشیو اکنامکس کے جو ٹولز ہیں وہ اس کے آگے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حدید میں وَانفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلِصِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو ہر اس شے میں سے جس پر تمہیں اختیار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ سب سے افضل ہے جو تم اس زمانے میں دو جب کہ تم تندرست ہو، اور ایسا نہ کرو کہ جب تمہاری جان حلق میں آ جائے اور تم مرنے لگو تب تم صدقہ کرو اور کہو کہ یہ فلاں کا ہے اور یہ فلاں کا ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی جو قسمیں ہیں وہ دو کتابوں میں ملتی ہیں، ایک ہے صدقہ اور ایک ہے قرض حسنہ۔ صدقہ بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، عام انسانوں کی زندگی جب ہم خرچ کرتا ہے کوئی انسان، اور قرض حسنہ اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کی سربلندی، اس کی ترویج اور غلبے کے لیے مال کا خرچ کرنا۔ الحدید کی آیت نمبر 18 میں ان المصدقین والمصدقات وقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک جو صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں، خواتین ہیں، اور جو لوگ اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، وہ دو چند کر دیا جائے گا ان کے لیے، ان کے اس نفاق کو اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔ یہ بنیادی طور کے اوپر قرض کی جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو قرض کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود غنی ہے، لیکن یہاں پہ قرض کا لفظ لانا صدقات کے لیے اور انفاق فی سبیل اللہ کے لیے، خود یہ جو مخلوق انسان ہے اس کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ خالق اپنی اس مخلوق کو اتنا پیار کرتا ہے اور اتنی محبت اور اتنی شفقت کا ان کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ان کو جہنم میں نہیں جانے دیتے اور جنت کے مختلف راستے دکھاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو جان ہے اور یہ جو مال ہے، یہ جو صلاحیتیں ہیں میرے پاس، آپ کے پاس، یہ ساری کی ساری کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد کے اوپر مال کماتا ہوں تو بنیادی طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، اس کے خالق نے دی ہیں، اس کو استعمال کر کے وہ اس مال کو کمانے کے قابل ہوا ہے، یا یہ اولاد اللہ نے اس کو دی ہے، اس کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ عطائی کمال ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، اس کا اپنا کمال نہیں ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اس مخلوق کے ساتھ کہ اللہ نے دیا اور اللہ اسی کو قرض کے طور پہ مانگ رہا ہے، اور نہ صرف قرض کے طور پہ مانگ رہا ہے
بلکہ اس کے دگنے اجر کا بھی وعدہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، انسان اپنی نفس کو دیکھے کہ ایک بینک ایک آفر کرتا ہے، جی میں 10% آپ کو سود دوں گا، کیسے لوگ بھاگے چلے جاتے ہیں، اور وہ سود جو تباہی ہے، بربادی ہے، لیکن اس 10% کا جس کا اعتبار نہیں ہے، اور یہ جو تاجر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ آ کے میری کاروبار میں حصہ دار ہو جائیں اور میں آپ کو اتنا پرسنٹ دوں گا اور اتنا پرسنٹ دوں گا، اور یہ جو نوسر باز آج روز بروز ہمارے معاشرے کے اندر آپ سے اور مجھ سے اور غریب لوگوں سے اور ان کی کمائیاں لوٹ کے لے جاتے ہیں چند ایسے وعدوں کی بنیاد کے اوپر جو کہ جھوٹے ہوتے ہیں، اس کے سامنے اس آیت کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو وسائل ہیں اس پہ تو ہماری نظر ہے، لیکن یہاں معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، وہ آپ نے خرچ کرنی ہے، اور جب خرچ کرنی ہے تو اس میں برکت اللہ تعالیٰ ڈالے گا، اس کو دگنا اللہ تعالیٰ کرے گا۔ لیکن کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایمان کا معاملہ ہے اور اس میں محبت کا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہے، اس لیے ہم کمزور ایمان کے ساتھ اس بینک کی طرف تو بھاگے چلے جاتے ہیں، اس نوسر باز کی باتوں میں تو آ جاتے ہیں، لیکن یہ جو سونے کے حروف سے لکھی ہوئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا اور ضرور بھی ضرور بڑھائے گا، وہاں ہمارا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ہر بندے کو اللہ کا پیغام ہے کہ اے ابن آدم، تو اپنی کمائی کو خرچ کر، میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ حضرت عیسیٰ کے الفاظ آنکھوں سے سامنے سے گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو جہاں کیڑا خراب کرتا ہے اور چوری کا خوف ہو، بلکہ آسمان پر جمع کرو، نہ جہاں نہ کیڑے کا خوف اور نہ چوری ہونے کا ڈر، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہاں تمہارا دل لگا رہے گا، جہاں مال خرچ کریں گے اسی طرف آپ کی توجہ رہے گی۔ پھر اس کی انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کی طرف آپ دیکھیں کہ یہ قرب الہی کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے لیے اپنی کمائی کو، اپنی حلال کمائی کو تقسیم کر دینا اور خرچ کر دینا، یہ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 99، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ۔ اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قربت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، بلا شبہ وہ ان کے لیے قربت کا باعث ہے۔ اللہ سے قربت اللہ سے قربت ختم کیسے ہوئی، یہ ایک سوال ہے میرا ہو۔ جب ہم اس پہ سوچتے ہیں میرے بھائیوں، تو کیا اس دنیا کی زندگی نے ہمیں اپنے رب سے دور نہیں کر دیا؟ اس سینت سینت کے مال رکھنے نے ہمیں اللہ سے دور نہیں کر دیا؟ یہ جو ہمارے پاس وقت نہیں ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، وہ جی اس کی پکار دن میں 5 وقت آتی ہے، اور میں بھاگتا بھاگتا کبھی آخری رکعت میں اور کبھی اسی دفتر، اسی دکان اور اسی بازار کے اندر مسلح ڈال کے جلدی جلدی 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھنے میں، یہ کیا ہے؟ یہ اس نے اللہ کے قریب تو نہیں کیا، اس مال نے، اس مال نے تو ہمیں اللہ سے دور کیا ہے۔ مال کی محبت تھی جس نے مجھے مسجد کی طرف نہیں جانا، وہ مال کی محبت تھی جس نے مجھے سچ نہیں بولنے دیا۔ یہ جب مال کی محبت دل سے نکلے گی اور اللہ کی محبت کو جگہ دیں گے، اور اللہ کی قربت اس وقت آئے گی جب اس مال سے جان چھڑائیں گے، اور اس مال سے جان چھڑانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، جس مال نے پریشان کر دیا ہو اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، اور جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے گا تو پھر اللہ کی قربت نصیب ہوگی۔ یہ انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، جب قومیں مال کے لیے نہیں جیتی، روپے اور پیسے کے لیے نہیں جیتی، پھر وہ اپنے مفادات کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ نہیں کرتی، اور جب وہ انفاق فی سبیل اللہ کے جذبے کے ساتھ اٹھتی ہیں، تو اس قوم کو بھی اور ان فرد کو بھی، یعنی اجتماعی طور کے اوپر بھی اور انفرادی طور کے اوپر، میرے دوستوں، اللہ کی قربت، جس کو اللہ کی قربت نصیب ہو جائے تو پھر وہاں نعمتوں کی بارشیں ہوا کرتی ہیں، وہاں پہ اللہ کا ہاتھ آ جاتا ہے، وہاں وہ مشکلات نہیں ہوتی جو ہمارے آج صبح و شام جس سے ہمارا سامنا ہے، وہ پھر مدینہ کی بستیاں بستی ہیں
پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، پھر اللہ آپ کو ہر طرف سے مدد کرتا نظر آتا ہے، اور پھر نہ صرف یہ جہان بلکہ وہ جہان بھی سنورتا چلا جاتا ہے۔ مال کی محبت کا سب سے آسان حل کہ اس کو دل سے کیسے نکالا جائے، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اور پھر قرآن نے جو اور اسلام نے جو نظریہ دیا ہے مال کے ساتھ تعلق کا، وہ بالکل اچھوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ترمذی کی کہ ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کو گوشت کو تقسیم کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دریافت کیا کہ کیا باقی رہا۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ ایک دستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور باقی سب تقسیم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دستی کے علاوہ جو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے، دراصل وہ باقی بچا ہے اور وہ کام آنے والا ہے۔ کیسا عجیب فلسفہ ہے! جو تقسیم ہو گیا وہ میرے کام آیا، اور جو میرے پاس بچ گیا اس کا میں نے حساب دینا ہے۔ سورہ بقرہ میں نیکی کیا ہے کی تعریف کیا ہے؟ آیت نمبر 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ اصل نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور رسولوں پر، اور مال دیا اس سے محبت کے باوجود رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں اور گردنوں کو آزاد کروانے میں۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ ذوی القربہ کون ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے خاندان کے وہ لوگ ہیں جو میری اور آپ کی مدد کے، تعاون کے مستحق ہیں۔ کہ میری نظر ان پہ پڑے، کیسے ایک خاندان مضبوط ہوگا اگر اور خاندان اس بنیاد کے اوپر مضبوط ہوگا کہ جب ان کے اندر معاشی ناہمواری نہیں ہوگی۔ اس کو کس نے دیکھنا ہے؟ جس کے پاس مال ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے ذوی القربہ کو دیکھے۔ کہیں آپ کی بوڑھی ماں، کہیں آپ کا بوڑھا والد، کہیں آپ کے خاندان میں کوئی اور بزرگ جس کا اور کوئی کمانے والا نہیں ہے، سب سے پہلے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور تین لوگ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، اور مسکین، اور پھر مانگنے والے، یہ سب اس چیز اس کا حصہ ہے جن پہ آپ خرچ کریں گے، اور وہ انفاق فی سبیل اللہ۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اسی نیکی کے بارے میں کہ نیکی کے وہ کبھی نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ کریں وہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ لیکن میرا اور آپ کا معاملہ تو بالکل مختلف ہے۔ میں تو وہ خرچ کرتا ہوں جو مجھ سے فارغ ہوتا، جو مال اب میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ اور یہاں کہ اگر تم نیکی کے اس درجے کو پہنچنا چاہتے ہو تو پھر وہ خرچ کرو کہ جس سے تمہیں جو چیزیں تمہیں محبوب ہوں، جو تمہیں پسند ہوں، تب آپ نیکی کی اس معراج پہ پہنچ جائیں گے اور اللہ کی رضا کو حاصل کریں گے۔ حضرت عدی بن حاتم کی روایت ہے بخاری اور مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص سے اس طرح محاسبہ ہوگا کہ اللہ اور بندہ کے درمیان کوئی وکیل نہیں ہوگا، وہ اپنے دائیں جانب اپنے اعمال کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، پھر بائیں جانب مڑے گا تو وہاں اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا، پھر وہ سامنے نظر ڈالے گا تو جہنم کو اپنے سامنے پائے گا۔ تو اے لوگوں، آگ سے بچنے کی فکر کرو، اگر ایک کھجور کا آدھا حصہ ہی تمہارے پاس ہو، اسے لے کر آگ سے بچو، یعنی اسے اللہ کی راہ میں دے کر اپنے آپ کو ان آگ سے بچا دو، اللہ کی ناراضگی سے بچا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعے میں آتا ہے کہ دو وادیاں بھیڑ اور بکریوں سے بھری ہوئی تھیں، اور ایک بدو آیا اور اس نے یہ فرمائش کی کہ یہ صدقہ مجھے دے دیں۔ آپ نے کہا کہ یہ دونوں تیری ہوئیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے جو اتنے مال کو صدقہ کر دے۔ وہ اپنے قبیلے میں گیا اور رونے لگا کہ قربان جایا جائے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر کہ یہ جو خرچ کرنے میں تیز آندھی کی مانند خرچ کرتے ہیں۔ پھر میرے بھائیو، اس
اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، انفاق فی سبیل اللہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ منافقت کا علاج ہے، یہ دو رنگی کا علاج ہے۔ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 سے 11 تک، یا ایھا الذین آمنوا لا تہلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اگر وہ مال اور وہ اولاد انفاق فی سبیل اللہ میں خرچ ہو تو پھر وہ غافل کرنے والی نہیں ہے، وہ پھر اللہ کے ذکر سے جوڑنے والی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَانفِقُوا، خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور ہم نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، تم سے تمہارا مال کہاں مانگا جائے؟ اللہ کے دیے ہی سے دینا ہے، اللہ کے دیے ہی سے خرچ کرنا ہے۔ اس میں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ مال جو میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے۔ جب یہ سمجھ آ جاتی ہے تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ کھڑی ہو، پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حضرت عقبہ بن عامر کی روایت مسند احمد میں کہ قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک صدقہ دینے والا اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا۔ پھر یہ انفاق فی سبیل اللہ ہلاکت سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، البقرہ آیت نمبر 95۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان والو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی تجارت کام آئے گی، نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش کام۔ یعنی یہ موت سے پہلے کرنے والا کام ہے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں۔ حضرت بن ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جب کوئی بندہ صدقہ کا مال سائل کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو سائل کے ہاتھ سے پہنچنے سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ اور سورہ تغابن آیت نمبر 16 میں سنو اور اطاعت کرو اے مومنو، اور اللہ کی راہ خرچ کرو، یہ بہتر ہے، اور جو شخص نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ جو نفس کا لالچ ہے، حل من مزید کا جو مسئلہ ہے کہ اور مال، اس سے بچنے کی بھی یہی راہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں تو وہ ان کی ساری زندگی آپ کو اللہ کے رسول اور دین اسلام کے اوپر نچھاور نظر آئے گی۔ ہجرت کا وقت تھا تو گھر میں جتنی اشرفیاں پڑی تھیں وہ ساری ساتھ لے کے نکلے، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور چل پڑے۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا تو جب اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے اپیل آئی انفاق فی سبیل اللہ کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس دن یہ سوچا کہ آج میں حضرت صدیق اکبر سے بازی لے جاؤں گا، لیکن کیا ہوا کہ حضرت صدیق اکبر اپنے پورے گھر کا سامان لے کے آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا سامان لے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ آپ سے قرضہ مانگتا ہے جو کہ وہ کئی گنا کر کے واپس کرے گا۔ تو انہوں نے کہا اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ حضرت ابو دردہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ میرا گھر جس میں میرے بچے رہتے ہیں اور اس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، میں صدقہ کرتا ہوں۔ گھر گئے، گھر میں داخل نہ ہوئے، دور سے اپنی بیوی سے کہا کہ بچے کے ساتھ گھر سے باہر آ جاؤ، میں نے یہ اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ اہلیہ نے مبارک دی اور وہ باغ اور وہ گھر چھوڑ دیا اور وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 میں کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اے نبی میرے مومن بندوں سے کہہ دیں کہ نماز قائم کرے، وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔ پھر قرآن مجید سورہ حدید میں
किस तरह झंझोड़ता है इंसानों को और मुसलमानों को। वमा लकुम, और तुमको क्या हुआ है, अल्लाह तुनफिकू फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। और सूरह बकरा 245 आयत, मंजल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना वयुज़ाइफ़हु लहू अज़अफ़न कसीरा। कोई है कोई है कि अल्लाह को कर्ज हसना दे और उसके बदले में उसे कई हिस्सा ज्यादा दे दिया जाए। कैसी ऑफर्स हैं आज। दुनिया की ये जो बैंकिंग सिस्टम है और दुनिया में जो ये लॉटरियों का निज़ाम है और ये माल की बुनियाद के ऊपर जो ऑफर्स चलती हैं सुबह और शाम, मेरी और आपकी ज़िंदगी के रोज़ का मामला है कि हम ऑफर्स की तलाश में होते हैं। ये ऑफर कुरान मजीद में मुझे और आपको क्या कह रही है? क्या मैंने और आपने कभी इस ऑफर की तरफ तवज्जो दी है? मेरे भाइयों, अगर हमें अल्लाह के सामने अपने आप को लेके जाना है एक दिन, तो फिर इन्फाक फी सबीलिल्लाह एक ऐसा रास्ता है कि वो आपको उधर कामयाबियों और सुरखरुई और अल्लाह ताला के यहाँ कामयाबी भी होगी और सुरखरुई भी होगी, और इस जिंदगी के अंदर भी वो अल्लाह ताला आपके अंदर जिंदगी में और ईमान में बरकत डालेगा इंशाअल्लाह। हजरत अस्मा बिन बकर रजी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह ने उनसे फरमाया कि तुम अल्लाह के भरोसे पर उसकी राह में कुशादा दस्ती से खर्च करती रहो, गिनो मत। अगर तुम अल्लाह की राह में इस तरह हिसाब करके दोगे तो वो भी तुम्हें हिसाब करके देगा। और फरमाने नबी है कि 3 किस्म के लोगों से अल्लाह रोज़ क़यामत कलाम न फरमाएगा और न उन पर नजर रहमत फरमाएगा, जिनमें से एक एहसान जतलाने वाला हो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ सोने और चांदी का अंबार लेके आप वसल्लम के सामने हाजिर हुए, आप और पेश किया, तो आप वसल्लम ने उनसे फरमाया कि कितना है। उन्होंने एक ईमान अफरोज जवाब दिया कि ना अल्लाह ने मुझे गिन के दिया और ना मैं गिन के लाया हूँ। मेरे भाइयों, ज़कात की सूरत में हम इन्फाक करते हैं, वो कम से कम हद है शरई एतबार के ऊपर। लेकिन जो नेकी की मेराज की बात है और जो अखलाकी ईमान की बात है, सूरह बकरा आयत नंबर 219, यसअलूनका माज़ा यनफिकून कुल लिल अफ़, वो आपसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में कितना माल खर्च करना है, तो कह दीजिए जो ज़रूरत से ज़्यादा हो। हमारा मामला क्या है? हमारा मामला ये है कि अगर कहीं इन्फाक फी सबीलिल्लाह करना पड़े, तो सबसे छोटा नोट, सबसे खोटा नोट हम तो तलाश करते हैं और वो अल्लाह के लिए देते हैं। हजूर ने फरमाया, यकीनन माल में ज़कात के अलावा भी मुस्तहिकीन का हिस्सा है। रसूल सल्लम की अपनी ज़ात को देखिए, उनकी ज़ात, उनके घर से कोई साइल खाली नहीं जाता था। फिर इन्फाक करना किस चीज़ से है? माल कैसा होना चाहिए? सूरह बकरा 267, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसब्तुम वमा अखरजना लकुम मिनल अर्द। मोमिनो, जो पाकीज़ा माल और उम्दा माल तुम कमाते हो और जो चीज़ें हम तुम्हारे लिए ज़मीन से निकालते हैं, उनसे खर्च करो। वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून, और नापाक माल देने का इरादा न करना, अगरचे वो माल अगर अगर वो माल तुम्हें दिया जाए तो कबूल न करो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, अल्लाह पाक है और सिर्फ पाक माल ही कबूल फरमाता है। अब कोई ये ना समझे मेरे भाई और दोस्तों कि अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने का मतलब ये है कि मेरे पास जैसा तैसा माल भी है, चाहे वो हराम का माल है, चाहे वो सूद से कमाया है, चाहे वो किसी हराम कमाई से कमाया है। नहीं, अल्लाह ताला जो माल, अल्लाह ताला पाक है, तो अल्लाह के लिए हाँ माल भी पाक ही जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक खजूर की कीमत या उसके बराबर कोई चीज़ सदका करेगा, वो हलाल कमाई में से होगा और अल्लाह ताला हलाल के सिवा कबूल नहीं फरमाया। अल्लाह ताला उसके पाक सदका को अपने दाएँ हाथ में लेगा, फिर उसको बढ़ाता रहेगा, जिस तरह तुम अपने जानवरों की परवरिश करते हो और वो बढ़ाते रहते हो। ग़ज़वा तबूक में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 900 ऊँट और 1000 घोड़े अल्लाह की राह में पेश कर दिए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान, आज के बाद तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और तुम जन्नती हो। अब ज़रा ये निगाह कीजिए कि जो माल खर्च नहीं करते उसके बारे में कुरान अज़ीमुश्शान क्या कहते हैं। सूरह तौबा की आयत 34-35 में है के मुताबिक सोना चांदी जमा करने
اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری دی گئی ہے. یعنی فذوقوا ما کنتم تکنزون، سو تم مزہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے اس کا، یہ مال آپ کے لیے عذاب اور وبال نہ بن جائے اس دن. سورہ الحمد سورۃ الحمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا. تباہی ہے عیب جوئی کرنے والے اور تانا دینے والے اور مال جمع کرنے اور اس کو گن گن کے رکھنے والوں کے لیے. کہیں میں اور آپ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں. یہ جائزہ ہمیں صبح اور شام لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جو بڑے دولت مند اور سرمایہ دار ہیں. ان میں سے وہی لوگ خسارے سے محفوظ ہیں جو اپنے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں اپنی دولت کشادہ دستی کے ساتھ صرف کرتے ہیں، مگر دولت مندوں اور سرمایہ داروں میں ایسے بہت کم ہی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اس وقت خرچ کرو جب تم خود ضرورت پاؤ، اور پھر اسے خرچ کر کے تم زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہو. یہ ہے کرائٹیریا بہترین صدقے. اور صحابہ کے دل غنی تھے. صحابہ کا معاملہ، حضرت عثمان کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، اور ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے کہ جب تکلیف اور پریشانی میں ہوں گے اس وقت کریں گے، اور جب تنگ دستی میں اوپر ہوں گے پھر اس وقت ہمیں یہ خیال آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ تنگ دستی اور فراغی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، وہاں ایک صحابی کھڑے ہوئے، اور میرے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑا اس میں سبق ہے. ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں کھجوروں کی پوٹلی تھی اور وہ شرما رہے تھے اور آگے نہیں بڑھ رہے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پہ پڑی تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے منادی دی کہ جان اور مال کی راہ میں خرچ کرو. جان تو تھی پر مال نہ تھا، تو میں نے ایک باغ میں مزدوری کی اور یہ چند کھجوریں میں ملی ہیں. گھر میں بھی فاقہ تھا، کچھ وہاں رکھی اور کچھ یہاں آپ کی خدمت میں حاضر لایا ہوں. تو میرے بھائی اور دوستوں، آپ نے حکم دیا کہ اس کو اس مال پہ بکھیر دو، اللہ ان کھجوروں کی وجہ سے اس مال میں برکت ڈالے. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، معاملہ یہ ہے کہ کم یا زیادہ کی بات نہیں ہے، زیادہ مال امیر اور غریب کی بات بھی نہیں ہے. یہ وہ محبت کی بات ہے، یہ اللہ کی ماننے کی بات ہے، اللہ سے تعلق کی بات ہے کہ ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کم یا زیادہ جتنا بھی ہے. صرف اس میں آپ کی نیت کو اگر آپ دیکھتا ہے، اور اس کی برکتیں آپ کی زندگی میں اسی طرح آئیں گی جس کا ذکر ابھی ہم نے درس میں سنا. اجتماعی طور کے اوپر آپ کے سامنے آج بھی معاشرے کے اندر اور انفرادی طور کے اوپر آپ اپنے گلی میں، محلے میں، خاندان میں نظر پڑتی ہے. آپ کی دفتر میں، آپ کی دکان میں، آپ کے مکان میں آپ جانتے ہیں کہ کون لوگ مستحق ہیں، اور اجتماعی طور پہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں. آپ ان کے ساتھ بھی اور خود اپنی زندگی میں بھی یہ تبدیلی لائیں اور اپنی نظر میں رکھیں کہ کہاں آپ کا بھائی اگر بھوکا ہے اور پیاسا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ منادی فرمائے کہ میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور میں پیاسا تھا تو تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. اللہ کو تو کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو تو کھانے پینے سے پاک ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ اپنے اس بندے کے بارے میں کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دائرے کے اندر اور میری حلقہ احباب کے اندر کوئی ایسا ہو اور میرے سامنے وہ ایسا ہو کہ وہ ضرورت مند ہو اور میں نے اس کی ضرورت پوری نہ کی ہو، اور کل اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے بھی جواب میرے پاس نہ بن پڑے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیر جی حضرت بھائی، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. جی اپنا عارف بھائی آپ تبصرہ کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم عارف بھائی. عارف بھائی آپ جانتے ہیں پہلے اظہر کمال صاحب کو؟ جی اظہر بھائی تو وہ ہیں کہ آج سے 3 پروگرام پہلے میرا ان کے بارے میں مجھ سے تبصرہ تھا کہ انہوں نے بہت ریپڈلی جو ہے وہ ماشاءاللہ ڈیولپمنٹ کی ہے، اور 2-3 پروگرامات کے بعد ہی ماشاءاللہ ایک اچھے مدرس بن گئے. اظہر بھائی اپنی ویڈیو آن رکھیں آپ. جی تو بہرحال وہ ہر پروگرام میں وہ یعنی آپ کی آلریڈی پریڈکشن تھی، نہیں میں پہلے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے آپ ان کو پہلے؟ جی جانتے ہیں، یہ پہلے شروع سے 2-3 پروگرامات میں شریک رہے اور میں بھی تھا.
تو اس میں ایسا تھا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. تو چونکہ ابھی وقت بھی تھوڑا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لینا. کچھ چیزیں آج کے اس میں، اور میں اپنی عادت کے مطابق شاید انہیں تھوڑا سا جو ہے وہ پریویلیج یہ دوں کہ چونکہ کسی اپنے گھر میں نہیں ہے، کسی جگہ مہمانداری پہ ہیں، تو جس طرح میں مشکل میں بیٹھوں تو شاید یہ بھی اس طرح مشکل میں ہوں گے. تو ایک جو سب سے پہلی چیز تھی کہ مطلب اس کا درس کا نا ٹاپک کے لحاظ سے وہ ایک سیکوینس نا، کہ جو اس کا ٹاپک ہوتا ہے اس کے اندر جو اس کی ٹرمینالوجی یعنی انفاق اور فی سبیل اللہ، تو بڑے خوبصورت طریقے سے اس کی وضاحت کی انہوں نے درجہ بدرجہ نا. لیکن وہ ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ توجہ یہ دلانی ضروری ہے کہ وہ بالکل آغاز میں جو نا اوپننگ جو سینٹینس تھا اظہر بھائی کا، وہ یہی تھا کہ وہ جو بات بالکل آخر میں کہنی چاہیے تھی، بالکل سب سے پہلا جملہ ہی ان کا ہوتا ہے کہ بالکل آغاز میں کہہ دیا کہ آج کل ہم جس چیز کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، بینکوں میں اسکیمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اس کا حل جو ہے وہ انفاق میں ہے نا. یعنی یہ چیز بعد میں سیکوینس میں چلتے چلتے پہلے انفاق کا الفاظ کی وضاحت کر کے پھر انفاق کا اسلام کا کانسیپٹ بتانا، وہ سارا کچھ کرنا، اور آخر میں بھی اس طرح کی بات کی ہے. لیکن بالکل اوپننگ میں ذرا وہ ایسا تاثر مل رہا تھا کہ جس طرح وہ درس قرآن کی بجائے یعنی اسلامک بینکنگ کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنے چلے نا. تو اچھا، ایک تو یہ توجہ تھی. دوسری توجہ جو تھی وہ کانٹینٹ کے حوالے سے، کہ جس طرح شروع میں یعنی قرض حسنہ اور صدقہ کا فرق جس طرح اظہر کمال بھائی نے بتایا، تو یہ کسی خاص ریفرنس سے اگر بات کر رہے ہوں، کوئی خاص کسی کیس کے حوالے سے، تو اس حوالے سے تو ہم جزوی طور پہ یہ قرض حسن اور صدقہ کی جو ڈیفینیشن بتائی ہیں اس کو ہم درست سمجھ سکتے ہیں. لیکن جنرلی جو ہے قرض حسنہ اور صدقہ کے درمیان وہ فرق کیا ہے، اس کو تھوڑا سا دوبارہ اگر اسٹڈی اس حوالے سے کر لیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا نا. پھر دوسرا ایک اور تیسری چیز جو تھی اس میں یہ تھی کہ جو اس سے پہلے بھی مولانا ولی اللہ بخاری صاحب بھی توجہ دلاتے رہے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا اس کا تلفظ کے حوالے سے نا، یعنی انفقو امر کا صیغہ ہے، تو اس میں یعنی الف پہ زبر آتی ہے نا. انفقو 2 دفعہ اظہر کمال بھائی نے 2 مختلف آیات میں انفقو بولا ہے نا. تو انفقو جو ہے یہ باب افعال سے چونکہ ہے، تو ویسے تو الف پہ پیش آتی ہے جو اس کے ثلاثی مجرد کے ابواب ہوتے ہیں، لیکن اس میں جب امر کا صیغہ ہے تو انفقو ہے، الف پر زبر ہے. اور اسی طرح الذی جمع مالا وعددا میں الذی جمع مالا وعددا پڑھا ہے اظہر بھائی نے نا. تو یہ تھوڑا یعنی تلفظ کے جو آیات ہیں ان کے تلفظ کے حوالے سے یہ چیز ہے. پھر اس میں چوتھی چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھا کہ یعنی واقعات میں جس طرح ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ باغ کے انفاق کا جو واقعہ ہے وہ انتہائی اثر انگیز یعنی موٹیویٹنگ قسم کا وہ واقعہ ہے نا. یعنی میں تو خود جب کہیں سناتا ہوں یا کوئی سنا رہا ہوتا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو اظہر بھائی نے بہت ہی سادگی سے بیان کر دیا نا، تو اس کے کچھ پہلو بہت یعنی ایزیلی نا وہ، تو یعنی اس میں اس باغ کی کیا اہمیت تھی اور پھر کس طریقے سے ان کے اہلیہ نے جس طرح کا رسپانس دیا، یعنی اس کے حوالے سے اس انداز میں اس کو بیان کرنا کہ یہ بالکل دل میں اتر جائے یہ چیز. تو یہ پھر ایک اور جگہ پہ بیچ میں اظہر بھائی نے یہ بتایا نا کہ وہ ہمیں تو مختلف یعنی آفرز وغیرہ آتی ہیں تو اتنے پرسنٹ، تو یہ انفاق کا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دگنا اجر، یعنی دگنا نہیں ہے یہ تو خود قرآن کی یعنی 700 گن اور پھر اس سے بھی بڑھ کر نا. تو اس حوالے سے تھوڑا سا توجہات دلانی تھی. تو باقی ہمیشہ کی طرح جو ہے اس دفعہ بھی وہ مہمانداری کو چھوڑ کے باقی ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے اس کا اظہر بھائی کا درس رہا ہے، اور تیاری بھی کی ہوئی تھی اور سارا کچھ ایک ترتیب سے لے کے چلے تھے. جی ڈاکٹر صاحب جی بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر جی. ماشاءاللہ آپ نے دو مہمان جو تھے دوسرے جگہ پہ جو ایک پروگرام دیر تھا دوسرا سن رہا تھا، تو ماشاءاللہ یہ اچھا امتزاج ہو گیا الحمدللہ. بہت شکریہ جی یار بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے. اور بہت خوشی ہوئی آپ کی دوبارہ جو ہے وہ بالاکنڈ سے جو ہے وہ ٹیمپریریلی یہاں آنے کی اور پروگرام اٹینڈ کرنے کی، ورنہ میں تو تھا آپ نے بتایا تھا کہ وہاں پہ جو ہے نا سگنل وغیرہ نہیں آتے تو مشکل ہوگا وہاں پہ،
لیکن علی ہماری خوش قسمتی تھی کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی جب موقع ہوگا تو آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت وعلیکم شکریہ السلام ورحمۃ اپنا اللہ. قادر کمال بھائی. اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے. تو اس سے پہلے جو ہے وہ میں ان کو اپنا محترم علی گیلانی بھائی کو کہوں گا کہ وہ اپنا آپ سے کمیونیکیٹ کر لیں. جی علی گیلانی بھائی. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. عارف محمود بھائی نے اچھے نکات کی طرف اشارہ کر دیا. جو چیزیں ہیں دلانے والی, اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک تو مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب انہوں نے ٹائم کتنا لیا ہے آج؟ ڈاکٹر صاحب اچھا چلے, ڈاکٹر صاحب شاید آگے پیچھے ہیں. جنرلی ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اظہر کمال بھائی جو ہے ہمارے اس پورے گروپ جو ہے تربیت مدرسین کا جو اس گروپ میں شامل ہے زون 4 کے, اس میں شروع دن سے ہی اول نمبر پہ رہے ہیں, اور ان کا یہ سٹیٹس ہے کہ یہ بہترین مدرس ہمارے گروپ کے ہیں. لیکن اس بہترین ہونے کے ساتھ ساتھ جو چیز کی طرف توجہ انہیں دلائی گئی کہ اپنی کمزوری جو ان کی تلاوت کی ہے, اس حوالے سے دو چیزیں ہیں. ایک تو کیجول پڑھنا, چیزیں کیجول بیان کرنا, اس کی طرف اشارہ ہو گیا. لیکن دوسرا یہ ہے کہ انہیں ضرورت ہے کہ جس آیت کو بیان کرے اس کی تلاوت سن لے. تلاوت جو ہے اب انہوں نے سورۃ الحدید کی جو آیت پڑھی ہے, ان المصدقین والمصدقات, یہ اس کی ادائیگی ایسے ان المصدقین والمصدقات, یہ اس طرح سے پڑھنا ہے. تو یہ اگر نے کسی قاری کو سنا ہوگا کچھ آڈیو پہ یا روبرو تو پھر یہ صحیح پڑھ سکتے ہیں. یہ غلطی عام لوگ کر جاتے ہیں, اس کو مصدقات کہہ دیتے ہیں, یہ مصدقات ہے, اس پہ سواد کے اوپر تشدید ہے. تو اس کو یہ سنیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا. تو ان کو ضرورت ہے کہ یہ آڈیو قرآن کو سنیں, آیات کو سنیں, خاص طور پر جو درس میں بیان کرنی ہے ان کو تو لازماً سنیں. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے درس کے اندر تھوڑا سا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. قرآنی آیات بہت زیادہ بیان کر دی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ دلچسپی جو ہے, دیکھیں دلچسپی تو جو شرکا کی ہے نا وہ قائم رہے گی کہ آپ ادھر قرآن بیان کریں, ادھر حدیث بیان کریں, ساتھ واقعہ بیان کریں, ان کے دل کو تاروں کو ہلائیں. تو اس طرح آپ نے اتنی زیادہ آیات کوٹ کر دی اور اتنی تیزی سے پھر کی. اب وہ پتہ ہے کہ 20 منٹ ہے اور 20 منٹ میں آپ ساری آیتیں پڑھنا چاہ رہے تھے, جس کی وجہ سے آپ کے انداز کے اندر کیجولیٹی پیدا ہوئی آپ کے درس کے اندر. بے شک مواد کم رکھیے, لیکن جیسے عارف بھائی نے کہا نا کہ آپ واقع کے اندر اس کے اندر پیدا کریں حساسیت. اب یہ آپ نے 2-4 جو بات بتائے ہیں, غزوہ تبوک والے انفاق کا بڑا ہی جو ہے وہ ایمان افروز واقعہ ہے. اسی طرح سے یہ والا بھی, ابو دردہ والا بھی, تو یہ آپ نے بڑے کیجول انداز سے بیان کیے. تو آپ نے ظاہر ہے کہ آپ کا فن یہ ہے کہ آپ نے کئی ہوئی باتیں ہوتی ہیں پہلے ہی, لیکن اس بات کو دوبارہ بیان جب کرنا ہے تو پھر اس کے اندر چاشنی پیدا کرنی ہے. اور چاشنی جو ہے وہ جلدی سے نہیں پیدا ہوگی کہ جیسے آپ کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے تو آپ نے ابھی جانا جوتیاں اٹھا کے بھاگنا ہے. اس طرح سے درس نہیں, آپ بڑے سکون سے درس دیں گے. اچھا, اور ایک آخری بات جو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اس درس کی تیاری کے لیے صرف کچھ لیکچر سنے یا کچھ پڑھے بھی ہیں, کس تفسیر سے پڑھے؟ بس یہ سوال کا, تمام سوالوں کا جواب بھی یہی ہوگا علی بھائی کہ یہ پہلا درس تھا جس کے لیے مجھے تیاری کا بالکل موقع نہیں ملا. میں نے ابھی 2 گھنٹے پہلے اس کو تیار کیا ہے, اور اس لیے نہ تو میں نے لیکچر سنے, اس لیے یہ جو ساری چیزیں آ رہی تھیں جو نہیں آنی چاہیے تھی وہ اس وجہ سے بھی آئی ہے. آپ کے پاس تفاسیر کون کون سی ہیں؟ میرے پاس تو تفسیر ویسے تو تفہیم القرآن ہے اپنی تفسیر, اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے آج کل تو ایپ کے اندر تفسیر کا ایک پورا 10-15 تفاسیر ہیں, اور جو ڈاکٹر صاحب نے جو ایپ دیا ہوا ہے پروگرام وہ بھی میرے پاس ہے انسٹال ہوا. اچھا, یہ جو ہے نا کم از کم آپ کے پاس 2 سے 3 تفاسیر اپنی ہونی چاہیے. ایپ سے تو بندہ جو ہے نا وہ بعض کا کوئی کنسلٹ کر لیتا ہے, بعض کا نہیں کرتا کوئی چیز کرتا, اور پھر یہ اب تفسیر کے اوپر کوئی نوٹ کرنے والی کئی چیزیں ہوتی ہیں ایسی. یہ تفاسیر ہوگی, کتب احادیث ہوگی, یہ انسان کے پاس اپنی ہونی چاہیے. اچھا, میں تفاسیر میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو فنی چیزیں نا 2-3, اس میں ایک تدبر القرآن کا مطالعہ درس کے اندر آپ لازمی شامل کریں. اس کے اندر جو آیات کا ربط بتاتے ہیں نا امین حسن اسلائی صاحب, وہ بڑی بہتر چیز, وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو قرآن کی صورتیں ہیں نا, جس طرح سے قرآن کو نبی علیہ السلام نے مرتب کروایا نا صورتیں, تو صورتیں جو ہے نزولی ترتیب ہو رہا ہے,
اور قرآنی ترتیب اور ہے. لیکن جو قرآنی ترتیب ہے وہ ایسے رینڈملی نہیں آئی، اس کے اندر بڑی ہی حکمت سے چیزیں آئی ہیں. ہر سورت کے بعد اگلی سورت کے اندر بھی بڑی حکمت ہے، اور ہر آیت کے بعد اگلی آیت کے اندر بھی بڑی حکمت ہے. ایک میں حکمت کی طرف میں آپ کو اشارہ کر کے بتاؤں کہ جیسے سورہ بقرہ میں ہمیں کہا کہ ہم امت وسط ہیں. اب یہ جس آیت میں امت وسط کا لفظ ہے نا، یہ سورہ بقرہ کے وسط کی آیت ہے، بیچ میں وسط لفظ آتا ہے، سورہ بقرہ کے بھی وسط میں آتا ہے. یعنی اس سے آپ کو پتا چلا کہ یہ رینڈملی چیزیں بڑی زبردست حکمت سے نبی علیہ السلام نے کرائی. تو اس لیے آپ جو ہے جب مین اسد سائی صاحب کو دیکھیں گے وہ تدبر القرآن بھی، تو آپ کو رب پتہ چلے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ خلیل الرحمن چشتی صاحب کی جو کتاب ہے نا قرآنی صورتوں کا نظم جلی، اس کے اندر جو ہے جس طریقے سے وہ صورتوں کو ریلیٹ کرتے ہیں وہ بڑا ضروری ہے ایک مدرس کے لیے. اس سے آپ کے درس کے اندر بڑا ایک تاثر پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے تفسیر 2 سے 3 آپ اپنے پاس رکھتے. فی ظلال القرآن بھی بڑی اچھی تفسیر ہے. باقی انشاءاللہ جتنا آپ مطالعہ کریں گے اتنا نکھرتے چلے جائیں گے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ علی گیلانی بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ علی گیلانی بھائی کی پریزنس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بڑی چیزیں جو ہے مجھے بھی سیکھنے کے لیے ملتی ہیں اور مدرسین کو بھی. حضرت کمال بھائی ماشاءاللہ اچھا پروگرام تھا، اور ایک جو چیز آپ نے اینڈ پہ کہی کہ آپ کو جو تیاری کا صحیح ٹائم نہیں ملا، تو لیکن پروگرام تو مدت کا ہی ہمارا ڈیفائن تھا کہ 2 ہفتے کے بعد پروگرام ہوگا. بس آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں تھا نہیں ادھر، گیا ہوا تھا بچوں کے ساتھ گاؤں، ابھی آیا ہوں کچھ عرصہ پہ. صحیح. اور مجھے اگر آپ موقع دیں 2 منٹ بات کرنے کا، کیونکہ آج آخری پروگرام ہے، آپ کی شفقت ہوگی. آپ کو دیں گے، پہلے ہمارا موقع. ٹھیک ہے جی، ٹھیک. تو لیکن الحمدللہ جو ہے نا وہ اس میں جو لاسٹ پروگرام تھا اس میں آپ نے مثالیں بھی ڈیولپ کی تھیں، وہ بھی بہت اچھی لگی تھیں. تو وہ یقیناً جو ہے کیونکہ آپ کو ٹائم نہیں ملا، اس لیے پھر اس کے فردر جو ہے نا وہ بات کرنا صحیح نہیں ہے. اگر آپ ٹائم ملتا تو آپ چیزوں کو اور بہتر ڈیولپ کر لیتے. اب اس لیے جتنا ٹائم دیتے ہیں اسی کے حساب سے جو ہے نا اس کا ایک امپیکٹ جو جنریٹ ہوتا ہے، اپنا درس وغیرہ کا تاثر بنتا ہے. تو انشاءاللہ آپ پروگرام کر رہے ہیں نا، آپ لاسٹ ٹائم میں نے پوچھا تو کہہ رہے پروگرام کر رہے ہیں، آپ درس دے رہے ہیں نا؟ جی ہاں، چلیے الحمدللہ. جی آپ بات کرنے کے پھر کرنا چاہتے ہیں. بس میں صرف اتنا آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، مربین جتنے بھی ہیں، کہ یہ اتنا زبردست پروگرام ہے. یقین کیجیے کہ اس کا شاید اندازہ ہمیں نہ ہو، وقت کے ساتھ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے کتنے ثمرات ہیں. اب اس پروگرام سے ہم جیسے جو نئے سیکھنے والے ہیں، تو میں درس تو دے رہا تھا، لیکن مجھے اپنی ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، کمزوریوں کا، جتنا اس میں ہوا اور جتنا آپ لوگوں نے مجھے گائیڈ کیا الحمدللہ. اور انشاءاللہ میں اس کے اوپر بڑی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کرے گا کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تلاوت کا، تجوید کا مسئلہ مجھے پتہ چلا، ترتیب اور موضوعاتی ترتیب. اور یہ بھی میرا پہلی دفعہ تھا کہ میں نے موضوع کے اوپر درس دیا. جو ہم درس وہاں دے رہے ہیں وہ ہم صورتوں کے اوپر دے رہے ہیں. تو اس سے ایک نیا تجربہ حاصل ہوا اور نئی چیز سیکھنے کو ملی. اور ایمان اور عمل صالح کے بعد اللہ تعالیٰ یہ جو جتنی چیزیں بتائی گئی، حدیث اور واقعات کی صحت کا خیال کرنا، میں نے ادھر اس پروگرام سے سیکھا. عربی متن کو زبانی یاد کرنے کی اہمیت میرے سامنے بڑی اجاگر ہوئی کہ اس کو زبانی یاد کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ درس بغیر تیاری کے آپ جب دیں گے تو پھر بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. بغیر تیاری کے درس نہیں ہو سکتا. یہ بات بھی اس سارے تربیتی پروگرام کے اندر بہت اہم رہی ہے. تو ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کا اجر دے. ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ سے مربار کرے. جزاک اللہ خیر. اظہر بھائی آخری ریمارکس یہ نا، آپ درس کے دوران مسکرا بھی دیا کریں، بعد میں آپ مسکراتے ہیں، درمیان میں مسکراتے ہیں. جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے. جی علی رضا بھائی. علی رضا بھائی ایک منٹ، آپ کے مائک وغیرہ صحیح ہو گیا؟ آپ آواز آ رہی؟ جی آ رہی آواز بالکل. ایک منٹ ٹھہر جائیں صرف، آپ ذرا سینٹر کرنے اپنا